اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد آغا علی اصغر، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے والد کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ اور ٹاپک بہت بڑی ٹاپک دی ہے، کئی چیزیں اس میں کور کرنے کے لیے، 3 دن کی یہ ٹاپک بھی نہیں ہے، پورے اشروں کی ٹاپک ہے۔ اگر ایک ایک جیسا کہا گیا میں پوری کوشش کروں گا کہ کم از کم ایک سکیچ کھینچوں، اور جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ثقلین کہتے ہیں اس کو۔ یہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے، حدیث ثقلین کے نام سے مشہور، کہ یہ بالکل لاسٹ ڈیز آف پروفٹ، بالکل لاسٹ ڈیز آف دا پروفٹ جو تھا، اس میں یعنی واقعہ غدیر کے بعد والی حدیث ہے۔ واقعہ غدیر کے بعد جب اعلان ولایت ہوا، من کنت مولا فاز علی مولا، اس کے بعد جب سرکار مدینہ منورہ واپس آئے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، اور آنے کے بعد آلموسٹ صرف 2 مہینے کے قریب زندہ رہے۔ 18 ذوالحجہ کا واقعہ 10 ہجری اور 28 صفر 11 ہجری کو آپ کی شہادت ہے۔ آلموسٹ 2.5 منتھس رہے وہ، اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ یہ جو حدیث میں نے تلاوت کی، اس حدیث کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا گیا، اسی لیے میں اس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا۔ تو یہ بالکل لاسٹ ڈیز آف دا پروفٹ کے، بالکل لاسٹ ڈیز۔ بعض روایتوں میں کہ جب آپ بالکل بیمار ہو گئے تھے، بخار آ گیا تھا، کمزوری شروع ہو گئی تھی آپ کو، بالکل لاسٹ ڈیز آف دا پروفٹ لائف، آپ ممبر پہ آئے، مسجد میں آئے، اور آ کر آپ نے اعلان کیا، سارے مسلمان موجود ہیں، سب کے سامنے اعلان کیا کہا رسول نے؟ اتنی گڈ نیوز دی تھی مسلمانوں کو، اگر آپ سمجھو تو اس سے اچھی کوئی نیوز ہی نہیں تھی۔ آپ نے آخرت تک کا، یعنی تمہاری پوری لائف سکون میں گزرے گی، پیسفل گزرے گی، تمہاری برزخ بڑی آرام سے ہوگی، روز محشر تمہارا آرام سے ہوگا، صراط پہ سے آرام سے جاؤ گے، حوض کوثر پہ جا کے ملو گے۔ کیا کہا؟ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، اطرتی اہل بیتی۔ کہا گیا مسلمانوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور میری اطرت اہل بیت۔ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بلکہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو گے۔ یہ میری زندگی کے آخری دن ہے، اب میں جا رہا، اب تم اگر مجھ سے ملنا چاہتے تو تم مجھے حوض کوثر پہ ملنا، کوثر پہ ملنا۔ کب ملنا؟ جب تم اگر ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے۔ کتنا آسان کام کر کے چلے گئے سرکار کہ میں 2 چیزیں چھوڑو، کتاب خدا اور میری اطرت۔ جب یہ کہا تو ایک آواز بلند ہوئی، حسبنا کتاب اللہ، کہ ہم کو کتاب کافی ہے۔ اللہ کا رسول بول رہا میں 2 چیزیں دے رہا۔ آپ امیجن کرو مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی، منافقت کتنے کمال پہ تھی، ہپوکریسی کتنی تھی۔ آج بھی وہی حساب ہے، سامنے تو بہت امام کے چاہنے والے بنتے، سامنے تو ہم بہت اپنے آپ کو اسلام کو بتا رہے، لیکن اندر کیا ہے؟ ایگزیکٹلی وہی چیز اس زمانے میں تھی۔ اللہ کا رسول بول رہا، کوئی اور نہیں بول رہا، جبکہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ ہے کہ بغیر وحی کے باتیں نہیں کرتے، سرکار بغیر اللہ کی مرضی کے بات نہیں کرتے، زبان نہیں کھلتی۔ جبرائیل بولتے ہیں تو اللہ کا رسول بولتا ہے، صاحب ما ینطق عن الہوی، کہ وہ بغیر وحی کے میرا حبیب، تو اللہ بول رہا میرا حبیب تو بات ہی نہیں کرتا جب تک ہمارا حکم نہ۔ تو اللہ کا رسول کیا بول رہا حکم الہی سے کہ I'm giving you 2 چیزیں، 2 چیزیں دے رہا ہوں، قرآن اور کتاب اور اہل بیت، بس۔ مسلمانوں نے کیا کہا؟ پورے مسلمانوں نے نہیں، ایک گروپ، ایک ظالمین کا، منافقین کا گروپ، جو ہپوکریٹس تھے، سامنے نماز پڑھ رہے تھے، سامنے روزہ رکھ رہے تھے، سامنے اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے دسترخوان پہ روٹی توڑتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن they were planning something else۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب کافی ہے۔ اللہ کا رسول بول رہا، اہل بیت کو لوگ بولتے ہیں نہیں ہم کو، انہیں آپ سوچو کہ رسول سے زیادہ کیا ان کو پتا تھا کہ کتاب کافی ہے؟ اور کتاب تو خاموش چیز ہے، خاموش ہے، کتاب کو آپ نہیں سمجھ سکتے، کوئی نہیں سمجھ سکتا قرآن مجید کو، اس لیے کہ قرآن کو وہی سمجھے گا
جو راسخون فی العلم ہو، جو اللہ کے پاس سے علم لے کر آئے، ان کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی کتنی ایسی آیتیں جو محکم ہیں، کتنی آیتیں جو متشابہ یعنی انکلیئر آیتیں، کتنی کلیئر آیتیں، کتنی انکلیئر آیتیں۔ جو انکلیئر آیتیں وہ کون بتائے؟ قرآن سے آپ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھ رہے، 3 رکعت پڑھ رہے، پہلی 2 رکعت زور سے پڑھو، آخری تیسری رکعت آہستہ پڑھو۔ قرآن میں ہے، میں یہ نہیں بول رہا نہیں ہے، لیکن کون بتائے؟ آج کوئی بتا سکتا؟ فجر کی نماز 2 رکعت زور سے پڑھو، کیوں پڑھو؟ قرآن مجید سے آپ بتاؤ۔ حج میں آپ خانہ کعبہ کا جو طواف کر رہے وہ حجر اسود سے شروع کر رہے اور اس اینگل سے جا رہے، اس اینگل سے باہر آ رہے، تو یہ کون بتائے؟ یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، لیکن بتائے گا کون؟ راسخون فی العلم ہی بتائے گا، جو اللہ کے پاس سے علم لے کر آئے۔ اسی لیے رسول نے کہا کہ قرآن خاموش چیز ہے، اٹس اے سائلنٹ بک، اٹس اے سائلنٹ بک۔ لیکن اس کی تفسیر کو دیکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو یا مجھ سے سمجھو، رسول سے سمجھو۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ قلب رسول کے اوپر نازل ہوا، رسول کے ہارٹ پہ نازل ہوا، اور ہارٹ سے کہاں آیا؟ زبان تک آیا۔ تو قرآن کو اگر لینا ہے تو رسول کی زبان سے لو، یا ان سے لو جس نے رسول کی زبان چوس کے آگے بڑھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کون رسول کی زبان کون چوس رہا تھا؟ ولادت کے ساتھ ہی امام علی سے لے کے 11ویں امام 12ویں امام، ہر معصوم نے ایک دوسرے کی کو جب پہلے دنیا میں آئے اپنی زبان دی۔ رسول اللہ نے خانہ کعبہ میں امام علی کو اپنی زبان دی تھی۔ تو راسخون فی العلم کے علاوہ آپ کسی سے قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ آج اتنے بڑے بڑے مفسر قرآن کے، قرآن کی پہلی آیت، قرآن شروع کہاں سے ہو رہا؟ سورہ بقرہ، پہلی آیت کا پہلے لفظ، فرسٹ ورڈز کیا ہے؟ قرآن مجید کی پہلا سورہ سورہ بقرہ، سٹارٹ کیسا ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب یہ الف لام میم کیا ہے؟ سورہ یوسف میں بھی الف لام را، یہ سارے جو ہے آج تک 1400 ایئرس ہو گئے، آج تک مسلمانوں نے الف لام میم کے کوئی معنی نہیں بتائے کہ ہے کیا، جیسا اترا ویسی ہے ابھی تک۔ تو یہ کون بتائے؟ یہ وہ بتائے جو راسخون فی العلم، انہیں جو اہل بیت ہیں، جو رسول ہے، یہ رسول بتائے گا جس پہ نازل ہوا، یا وہ بتائے گا کہ جو رسول کی زبان کو چوس کے آگے بڑھا۔ تو اب مسلمانوں نے کیا کہا؟ ہم کو کتاب کافی ہے، جس کا نتیجہ آج تک بھگت رہے، آج تک پرابلم میں۔ اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ رسول بول رہا میں 2 چیزیں دے رہا، مسلمان بول رہا نہیں ہم کو ایک چاہیے۔ کین یو امیجن؟ یہ مسلمان رسول کے سامنے بات کر رہے اور بول رہے کہ ہم کو ایک ہی چیز چاہیے۔ رسول کے آخری دن، دس از دا بگیسٹ پرابلم ان مسلم کمیونٹی۔ اس وقت یہاں سے پرابلم شروع ہوا، پہلا جو پرابلم تھا وہ یہاں تھا۔ یعنی آپ یو کین امیجن کہ اللہ کے رسول کے لیے حکم ہے کہ جو رسول دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ویری کلیئر میسج، جو رسول تم کو دے وہ لے لو، جو چیز کو روکے اس سے رک جاؤ۔ لیکن مسلمان کیا کر رہے؟ رسول بول رہا میں یہ دینا چاہتا، بولتے نو وی ڈونٹ وانٹ دس۔ دین واٹ یو وانٹ؟ کہا نہیں ہم کو کتاب کافی ہے۔ کیوں کتاب کافی ہے؟ شروع سے یہ کتاب تو خاموش ہے، شروع سے یہ لوگ خاموش کے ماننے والے تھے۔ میں کچھ بول گیا؟ شروع سے خاموش کے ماننے والے تھے، جو بولتا ہی نہیں تھا، خالی رکھا ہوا تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا ہم کو کتاب کافی ہے۔ اور کتاب کافی ہونے کا نتیجہ کیا ہوا کہ 2 ٹرم گزر گئے۔ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، میری مجلس لائیو جاری علی ٹی وی کے اوپر اور سفینۃ النجات کے اوپر۔ میں صرف یہ بتا رہا کہ 2 ٹرم گزر گئے مسلمانوں کے، 3rd ٹرم میں، تیسرے دور میں قرآن کو جمع کیا۔ 2 ٹرم بغیر قرآن کیا تھا؟ کوئی ایک آیت یہاں سے لے لیا، کوئی کسی کے پاس ایک سورہ ہے، کسی کے پاس ایک آیت ہے، کسی کے پاس ایک آیت۔ انہیں سیرت قرآن مجید پہ عمل ہی نہیں کیا۔ جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کو قرآن کافی ہے، آج وہ ختم ہو گئے، بالکل زیرو ہو گئے، اس لیے کہ قرآن بولتا ہی نہیں ہے، قرآن خاموش ہے، اس کو اس سے سمجھنا ہے۔ بہرحال میں پوری ڈیٹیل اس پہ جاؤں گا تو پوری مجلس اسی پہ ہوگی۔ اس کے بعد یہی لوگ کیوں منافقت کر رہے تھے؟ اہل بیت کیوں نہیں چاہیے تھا ان کو؟ اسی لیے نہیں چاہیے تھا۔ اہل بیت ٹوکیں گے، اہل بیت روکیں گے، یہ غلط ہے بولیں گے، یہ سچ ہے بولیں گے، تو ان کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں چاہیے، ان کو وہ چاہیے جو اپنی مرضی۔ اسلام اپنی مرضی کا مذہب نہیں ہے، ہم کو فالو کرنا ہے ویسے جیسے رسول نے اسلام پیش کیا۔ اپنی مرضی سے اسلام نہیں لے سکتے۔ ایگزیکٹلی آج بھی میں یہی بولتا کہ اپنی مرضی سے اسلام کو مت لو، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو۔
جو قانون اسلام کا بنایا اس قانون پہ ہم کو چلنا ہی چلنا ہے. اگر اسلام بولتا ہے یہ حرام ہے تو حرام ہے. یہی چیز یزید نے کی تھی، جس کے نتیجے میں یزید ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہوا. مولا حسین نے یزید کے ساتھ جنگ کیوں کی تھی؟ اس کا ون آف دی ریزن یہ بھی تھا کہ اس نے اسلام کو کمپلیٹلی چینج کر دیا تھا، اس نے اسلام کو ڈیمیج کر دیا تھا، اس نے اسلام کے جتنے قانون تھے اس کو اپنی مرضی سے چلا رہا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے اسلام کے سارے جو حرام تھے اس کو حلال کر دیا. یہی چیز مولا حسین نے کربلا میں اس کو بتایا تھا کہ تو ہر چیز کر سکتا بٹ یو کی ناٹ چینج اسلام. اس نے نماز جمعے کی نماز وینسڈے پڑھا دی اور اس نے کہا کوئی بات نہیں، اب مسلمانوں نے پڑھ لیا، وہاں کوئی بولنے والا نہیں تھا. وہ اگر مولا حسین نہیں ہوتے تو کوئی بولتا نہیں تھا. جمعے کی نماز وینسڈے پڑھا دی. آج کوئی مسلمان پڑھتا ہے؟ آج کسی میں ہمت ہے یہ پڑھنے کی کہ جمعے کی نماز جو اگر کوئی وینسڈے پڑھائے گا کوئی جا کے پڑھے گا؟ کوئی نہیں پڑھے گا. آج اتنی اویئرنیس آئی ہے. اس وقت تو سامنے اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول کے سامنے یہ باتیں کر. اس کے بعد اس نے شراب کو اوپن کیا، کوئی روک رہا تھا؟ اس لیے کہ کوئی بولنے والا نہیں تھا. اہل بیت ہی بول سکتے. مولا حسین نے اس کو ٹوکا، مولا حسین نے اس کو بولا، مولا حسین نے اس سے کہا کہ جو تو کر رہا یہ حرام. رسول پورے میں دو چیزیں دے رہا، قرآن اور اہل بیت. قرآن خاموش، کچھ نہیں بول رہا تم. اہل بیت ٹوکیں گے، اہل بیت روکیں گے. اب اہل بیت پہ کون کون ہے؟ آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تو مجھ سے کہا گیا کہ میں جناب حمزہ کے اوپر بھی کچھ بولوں، بی بی خدیجہ الکبریٰ پہ بولوں، امام علی علیہ السلام، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی کونین، خمس پہ بھی بولنا ہے، زکوٰۃ پہ بھی بولنا ہے. کوئی بات نہیں، جتنا ٹاپک کو کور کر سکتا یہ 3 دن میں کور کر. یہ ایک اشے کی ٹاپک 10 days. تو میں ڈیٹیل میں جاؤں. جناب حمزہ کے بارے میں سنے، یہ خاندان اہل بیت کے، یہ ایک ایسی پرسنالٹی تھی اللہ کے رسول کی کہ ایک دیوار تھی، دیوار. جناب حمزہ کے بارے میں، یہ جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی، جناب عبد المطلب کے بیٹے. محسن اسلام جناب ابو طالب کے ینگر بردر، ہی واز ینگر بردر. اور جناب عبد المطلب جو گرینڈ فادر تھے ہمارے پروفٹ کے، ان کی اولاد. ان کے بیٹوں میں 11 بیٹے. جناب عبداللہ ہمارے پروفٹ کے والد بھی ان کے بیٹے، امام علی کے والد بھی ان کے بیٹے، اور جناب حمزہ. جناب حمزہ اسلام کی وہ امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے کہ جناب ابو طالب کے بعد رسول کا سب سے بڑا مددگار. امام علی تو ینگ ہے، امام علی تو ہے، لیکن امام علی کو چھوڑ کے جناب ابو طالب، مکے میں آپ نے پوری حفاظت کی. جناب ابو طالب کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ہمیشہ، ایک شیڈ کی طرح. پروفٹ کو انہوں نے ایسا پروٹیکٹ کیا تھا کافر اور مشرکین سے. اور جناب حمزہ کے بارے میں یہ کہ وہ سو اسٹرانگ، سو بریو، اتنے اسٹرانگ تھے اور اتنے بریو تھے، اتنی طاقت. اچھا، اس زمانے میں جو بریو ہوتا، بہادر ہوتا، اس کا بڑا ڈیمانڈ ہوتا، اس سے لوگ بڑا ڈرتے. اس لیے کہ میدان جنگ میں جانا ہے. میدان جنگ میں اگر آپ کی اچھی فزک ہے اور آپ بریو نہیں ہے تو آپ تو واپس آ جائیں، آپ سے کوئی ڈرے گا نہیں. جیسا جنگ خندق میں یہ لوگ عمر ابن عبدود کو لے کر آئے تھے. وہ ایک آدمی 2000 کے برابر تھا، ایک آدمی. یعنی اگر 2000 کا لشکر اس پہ حملہ کرے تو اکیلے 2000 سے لڑتا تھا. کتنا بریو ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا. تو وہی اس زمانے میں ریٹ لگتا تھا، ریٹ، طاقت کے اوپر ریٹ لگتا تھا کہ یہ کتنا لوگوں سے مقابلہ کر سکتا، یہ کتنے لوگوں سے مقابلہ کر سکتا. ریٹ لگتا تھا آپ کی طاقت کے اوپر، آپ کی قوت کے اوپر، آپ کی بریوری کے اوپر. آپ کا ریٹ لگایا جاتا تھا کہ یہ اتنا بہادر، یہ اتنا بہادر. تو اس سے ان کا ڈیمانڈ ہوتا تھا. ڈیمانڈ ہو کے پورے عرب میں اس کا چرچا ہوتا تھا کہ اتنا طاقتور انسان ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں یہ ون آف دی پروفیشن ہوتا تھا. لوگ آ کے آپ کو لے کے جاتے تھے. جیسا آج بھی چھوٹے چھوٹے ملک بگ پاورز کو بلاتے نہیں کہ تم میری مدد کرو. تم کتنے واقعات ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کتنے واقعات ہیں چھوٹی چھوٹی جو کنٹریز، وہ لوگ کیا کرتے، بگ پاور کے ساتھ اپنا تعلقات بناتے. تعلقات بنا کے
ان سے ڈیل کر کہ یہ جنگ ہوگی تو آپ مجھے یہ دینا یہ دینا یہ دینا. آج کل آرمس دے رہے, میزائلز دے رہے, ایئر کرافٹ دے رہے, لیکن اس زمانے میں بندہ خود پرسنلی آتا تھا, تلوار تیر دیتے نہیں تھے, وہ خود آتا. تو اور سامنے والے لشکر کو پتا چلتا کہ اس کے ساتھ اتنا یہ بہادر آدمی ہے. جیسے مکے کے کافر اور مشرکین نے تھرڈ اسلامک بیٹل میں عمر ابن عبدود کو لایا تھا. اس وقت کا عرب کا سب سے بڑا انسان تھا, سب سے بڑا تھا. تو اس کو اس لیے لے کر آیا تھا کہ مسلمان ڈر جائیں کہ ان کے ساتھ عمر ابن عبدود اتنی بگ پاور ہے. لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ان کے پاس جو بگ پاور تھا وہ دنیا کا تھا, اور اسلام میں رسول اللہ کے پاس اللہ کی طاقت تھی امام علی کی شکل میں. کیا ہو گیا ہے؟ مولا علی کی طاقت تھی جو قوت پروردگار کا مظہر ہے, اللہ کی طاقت کا مظہر ہے میرا مولا. وہ مولا تھے, ان لوگوں کو وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے. وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو, عرب کی اس وقت کی سب سے بڑی پاور کو لے کر آئے, اور ادھر سے اللہ کی جو طاقت تھی وہ گئی تھی. اسی لیے اللہ کا رسول کہتا ہے جنگ خندق میں کہ کل کفر, عمر ابن عبدود کو کہا وہ کفر ہے, کل کفر, کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. انہیں پوری کائنات عالمین کا جو ایمان ہے وہ امام علی کو بتایا کہ یہ کل ایمان ہے, اور عمر ابن عبدود کو بتایا کل کفر. تو اتنی بڑی طاقت کو لے کر وہ لوگ آئے تھے کہ یہ سوچ کے کہ مسلمان ڈر کے بھاگ جائیں گے یا شکست کھا جائیں گے یا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار ہے امام علی کی شکل. دوبارہ تو جناب حمزہ ایگزیکٹلی ایسی تھی. جناب حمزہ کے نام سے لوگ خوف کھاتے, اتنے بہادر. اور امام علی کے چچا ہے اور اللہ کے رسول کے چچا ہے. دیوار تھی, ایک سالڈ لوہے کی دیوار تھی جناب حمزہ. اسی لیے یزید کی گرینڈ مدر ہندا, میں بہت آرام سے پڑھ رہا, میں 1 گھنٹہ 45 منٹ 50 منٹ تقریر کروں گا. جو ہسٹری مجھ سے مانگی گئی ہے میں ایک ایک چیز بتاؤں گا, لیکن ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ اسکیچ ہے. جناب حمزہ کے اوپر پوری ایک مجلس خالی جناب حمزہ کے اوپر 1 یا 2 مجلسیں ہو سکتے. اتنے جناب حمزہ کے حالات ہیں, اتنے جناب حمزہ کے واقعات. لیکن عام طور پہ جناب حمزہ کے حالات کوئی پڑھتا نہیں. جناب خالی آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے, ہم سب جائیں اور بامعرفت جنت البقیع اور مسجد نبوی کی زیارت کریں. جناب حمزہ کے لیے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, خالی آپ اس سے امپورٹنس آف جناب حمزہ سنو. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو, پلیز غور سے سنو, جو میری زیارت کو آئے, انہیں مدینہ منورہ میں جو رسول کی اللہ ہم سب کو نصیب کرے, جو میری زیارت کو آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پہ جفا کی. کتنا بڑا جملہ ہے, انہیں اس کی زیارت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آئی ایم ویری کلیئر, میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا. صرف امپورٹنس آف جناب حمزہ سمجھو. اپنے بچوں کا نام حمزہ رکھو. آپ کو معلوم ہے یہ جناب حمزہ کے پاس ایک بات نہیں معلوم کہ دعائیں جو قبول ہوتی جناب حمزہ کے لحد. آپ یقین کرو میری بات, مجھ سے خود مدینے والوں نے کہا, جب میں ماشاءاللہ ہر سال جاتا ہوں المنتظر کے ذریعے, تو جب میں جاتا ہوں تو ہم لوگ سب جاتے ہیں جناب حمزہ کے پاس, سارے مسلمان جاتے ہیں, اس لیے کہ رسول کا بڑا سخت ارشاد ہے کہ جو میری زیارت کو آئے اور جناب حمزہ کی, میرے چچا کی زیارت نہ کرے اس کی زیارت قبول نہیں ہے, اس نے مجھ پہ جفا کیا. تو سارے جتنے لوگ آتے سبھی جاتے جناب حمزہ کی. اور جناب مدینے والوں نے کہا, جو اپنے مولا کے چاہنے والے ہیں, کہا کہ بعض وقت میں کمپیئر نہیں کر رہا, غلط نہیں سمجھ رہا, کمپیئر نہیں کرنا, اللہ کا رسول ہے, جناب حمزہ ہے. تو کہا کہ بعض دعائیں جو مسجد نبوی میں ایکسیپٹ نہیں ہوتی جناب حمزہ کے پاس, اور میں نے یہ آزمائی ہے. آپ جناب حمزہ کا اور جناب حمزہ پہلے سید الشہداء, انہیں سیکنڈ اسلامک بیٹل میں آپ کی شہادت ہوئی. جناب حمزہ کی شہادت سیکنڈ اسلامک بیٹل احد, فرسٹ اسلامک بیٹل بدر ہے, سیکنڈ احد, تو وہ سیکنڈ اسلامک بیٹل میں آپ کی شہادت ہوئی. تو یہ واقعہ ہے 4 ہجری یا 3 ہجری کا واقعہ. اس میں اس وقت سے لے کے 61 ہجری تک 61 تک آلموسٹ 50 ایئرس یا 49 ایئرس جو ٹائٹل تھا سید الشہداء کا. سید الشہداء آج کون ہے سید الشہداء؟ 61 کے بعد سے اب قیامت تک سید الشہداء کا مطلب مولا حسین, مولا. لیکن جناب حمزہ کی زیارت میں آپ یہ بولیں گے کہ السلام علیکم یا سید الشہداء,
یہ ان کا ٹائٹل ہے، اللہ کے رسول نے دیا۔ سید الشہداء کے مطلب یہ کہ سارے شہیدوں کا سردار سید، ٹاپ اس وقت سارے شہید جتنے شہید ہیں دنیا میں ان سارے شہیدوں کا جو سردار ہے اس کا نام جناب حمزہ تھا۔ تو آلموسٹ 49 یا 50 ایئرس تک جناب حمزہ کو یہ ٹائٹل تھا کہ السلام علیکم یا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، یہ کہا جاتا تھا۔ لیکن 61 ہجری کے بعد یہ ٹائٹل موو ہوا مولا حسین کو۔ اب سید الشہداء، جیسی آپ سید الشہداء کا تصور کرتے وہ مولا حسین کی طرف جاتے کہ امام حسین اب سید الشہداء۔ تو جناب حمزہ کو کی زیارت کے لیے اتنا امپورٹنس بتائی گئی کہ جاؤ، جو مدینہ جائے کوئی کی زیارت نہ کرے، مطلب مسجد نبوی جنت البقیع تو کرے، اس کے بعد آپ جتنے وہاں مسجدیں ہیں، جتنی دوسری زیارت ہیں آپ نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ جلدی میں مثال کے طور صبح آپ جا رہے اور شام میں نکل جا رہے اور سیدھا مسجد نبوی جا رہے، جنت البقیع کی زیارت کریں، جناب حمزہ ضرور کرو، لازم کرو، اس لیے کہ اگر نہیں کرو گے تو اللہ کا رسول تمہاری زیارت کو ایکسپٹ نہیں کرے۔ اتنی امپورٹنس ہے جناب حمزہ کی زیارت۔ اور یہ ایسا شہید تھا، یہ ایسی طاقت تھی کہ امام علی، جب امام علی کو تھرڈ اسلامک بیٹل میں، اب غور سے سننا، جملے سننا رسول اللہ کی، تھرڈ اسلامک بیٹل میں جب وہ عمر ابن عبدود آیا اور اس نے نیزے کو اور اللہ کے رسول کے خیمے میں مارا، تو اس وقت جب 3 دفعہ کے بعد میرا مولا جانے لگا، مولا واز ویری ینگ، امام علی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، تو اللہ کے رسول کا جملہ کہ کھلے ایمان کھلے کفر کا مقابلے میں جا رہا۔ اب اس کے بعد جملہ سنو، اللہ کا رسول کائنات کا مالک، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق، ہاتھوں کو اٹھا کیا کہتے کہ پروردگار تیری راہ میں میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا کہ پروردگار احد میں نے حمزہ کو کھو دیا، سیکنڈ اسلامک بیٹل میں نے حمزہ کو کھو دیا، اب علی کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں، تو اس کی حفاظت۔ انہیں خندق میں جناب حمزہ کو یاد کیا، یہ کہہ کر دنیا کو بتایا کہ حمزہ میرے لیے کتنی بڑی طاقت تھی۔ اس لیے کہ جناب ابو طالب کے بعد ایک ہی طاقت، مولا تو ینگ ہے، مولا تو ساتھ ہے، انا یا رسول اللہ پہلی منزل پہ بولا، میں کمپین نہیں کر رہا، امام ہے، وہ امام کے چچا ہے۔ دیوار کی طرح بہت آسانی سے میں بول رہا دوستو، ایسا کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی حملہ آئے ہو تو پہلے جناب حمزہ، اس کے بعد رسول اللہ تھا۔ جناب ابو ذر الغفاری کے واقعے میں بھی ملے گا، جب جناب ابو ذر الغفاری پہلی دفعہ اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ سے ملنے کے لیے جب وہ اپنے گاؤں سے آئے تھے اور 3 دن تک جناب ابو طالب کے پاس کھانا کھایا مکے میں، تیسرے دن جناب ابو طالب نے جناب ابو ذر سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آخری رسول آئے۔ تو آپ جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ کیا تم اس پہ ایمان لاتے ہو؟ تو ابو ذر نے کہا تھا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں۔ تو جناب ابو طالب نے جناب ابو ذر کو جناب حمزہ کے حوالے کر دیا، اتنا ٹرسٹڈ۔ انہیں جناب ابو طالب کے بعد اگر کوئی طاقت تھی مکے میں کہ جو اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کر رہی تھی، وہ جناب حمزہ تھی۔ اسی لیے آپ ہجرت کر کے آئے تھے۔ اگر آپ فرسٹ اسلامک بیٹل دیکھیں تو اس میں جتنے ابو لہب، ابو جہل، خالد، یہ جتنے ظالمین کو قتل کیا، یہ جناب حمزہ نے تو کیا۔ حمزہ اور امام علی تو تھے۔ حمزہ کی تلوار عرب میں مشہور تلوار، روزانہ آپ ایون ہر جمعرات کو جناب حمزہ کی آپ نظر کر سکتے، 100 مرتبہ صلوات پڑھو، جناب حمزہ کو ہدیہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے جناب حمزہ کو ہدیہ کرو، ہدیہ کر کے بولو کہ آپ میری یہ دعا قبول کرو، کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ جناب حمزہ سے دعا مانگو۔ سید الشہداء ہے، اللہ کے رسول کے چچا ہے، دیوار ہے، تو اور جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کیا کرو، روز اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے، کوئی کام نہیں بن رہا، جو مجھے سن رہا ہے اس وقت علی ٹی وی کے اوپر اور سفینۃ النجات کے اوپر، میں سب کو بول کہ کوشش کرو کہ جناب حمزہ سے بھی اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس
جناب حمزہ کا ذکر بہت کم ہوتا. ہم جاتے بھی ہیں مدینہ منورہ تو زیارت ہے, گئے زیارت کر کے آ گئے. How much we know about جناب حمزہ, کتنا معلوم ہے جناب حمزہ کے. اور افسوس یہ کہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے, we don't want to know also. یہ بڑا افسوس ہے. یہ بہت بڑی شخصیت ہے, خاندان اہل بیت کی اتنی بڑی شخصیت کہ اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ, اس سے اندازہ لگاؤ. اب آگے چلتا جناب حمزہ کے, پتہ نہیں کیا جناب یہ مجلس کہاں تک جناب حمزہ کے اوپر جائے گی. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. روز صلوات پڑھ کے جناب حمزہ کو ہدیہ کرو. نظر کرو جناب حمزہ کی کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے. حلال کام چاہیے, رزقاً واسعاً حلالً طیباً ہونا. کہ اگر میری یہ نظر ہے, جیسے آپ دوسرے معصومین کی نظر کرو ویسے ان کی نظر کرو, خاندان اہل بیت. دعا کرو کہ میرا یہ کام ہے, فروٹس لاؤ, فروٹس پہ نظر دو. بہترین نظر پھل پہ ہوتی, اس لیے کہ پاک اور پاکیزہ, کوئی ملاوٹ نہیں. میں یہ نہیں بول رہا کوئی چیز دوسری چیزوں میں ملاوٹ ہے یا دوسری چیز کی نظر مت کرو, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں آپ کو بتا رہا کہ پھل کی نظر بھی بہت اچھی. فروٹس لا لے, کوئی بھی فروٹس لا کے رکھ دو اور اس پہ صلوات الحمد سورہ قل صلوات پڑھ کے جناب حمزہ کو دیا. نیت کرو یہاں بیٹھ کے کہ میں میرا یہ کام ہوگا تو میں آپ کی زیارت کہوں گا, آپ کے اللہ کے رسول اور بقی مدینہ منورہ ہوں گا زیارت کریں. آپ دیکھو آپ کے کام کریں. مدینہ منورہ کے جو اپنے محبان آل محمد ہیں, جو شیعان حیدر قرار ہیں, ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم جناب حمزہ کے پاس جا کے ہمارا یہ کام جب دعا مانگے وہاں دعا خوب. انہوں نے اپنے بچے کا نام حمزی رکھا. اتنا پیارا نام ہے. افسوس یہ کہ ہم رکھتے نہیں, بہت کم رکھتے جناب حمزہ کا اپنے بچوں کے نام. یہ سٹار کیا بول رہا, یہ ستارہ کیا بول رہا, یہ کیلکولیشن کیا ہے, وہ سب بکواس ہے, سب بکواس. کیوں؟ معصوم کہتے ہیں ہمارے ناموں پہ نام رکھو. I am very clear and very open and very blunt. Why? اس لیے کہ معصوم بول رہے ہیں مثال کے طور پہ کوئی رجب میں 13 رجب کو 10 رجب کو 12 رجب کو پیدا ہوا, کیا نام رکھیں گے آپ؟ علی رکھو, سیدھا سیدھا علی رکھو. شعبان میں کوئی پیدا ہوا, سیدھا سیدھا حسین رکھو, عباس رکھو, علی اکبر رکھو, قاسم رکھو, مہدی رکھو. یہ وہ ناموں کی, یہ ستارہ کیا بول رہا, یہ سٹار کیا بول رہا, یہ کیا, یہ بکواس ہے سب. ہمارے پاس نہیں ہے کچھ. ہمارے پاس معصوم کا جملہ ہے, عابد بن رامی کا جملہ نہیں کہ ہمارے ناموں پہ تم نام رکھو اپنے بچوں کا. تم نام رکھو گے اس نام کا اثر ہوگا. تم بچے کا نام حمزہ رکھو, نیت کرو. میں عورتوں کو بول رہا ہوں کہ تم کو اولاد چاہیے, بیٹے کی نیت کرو کہ اگر میرا بیٹا ہوگا تو میں حمزہ نام رکھوں. اس سے بڑا نام کیا ہے؟ یہ ناموں کو پروپوگیٹ کرے. اسی طرح بیٹی ہو تو شہزادی کونین کا نام رکھو, دونوں شہزادی بی بی زینب بی بی ام کلثوم کا نام رکھو. رباب رکھو, لیلا رکھو, فروا رکھو, رقیہ رکھو, سکینہ رکھو. یہ ستاروں کے چکروں میں مت جاؤ, یہ مولویوں کے چکروں میں مت جاؤ کہ وہ اسٹار کیا بول رہا, وہ ٹائم پہ بچہ ہوا. مجھ سے پوچھتے, میں تو اسٹریٹ بول دیتا منہ پہ کہ بابا یہ کیا ہے, تو معصوم کے نام پہ کیوں نہیں رکھتے نام؟ فاطمہ کیوں نہیں رکھتے, زہرا کیوں نہیں رکھتے, سیدہ کیوں نہیں رکھتے, کلثوم کیوں نہیں رکھتے, نرجس کیوں نہیں رکھتے, آمینہ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ نام رکھو. تو اسی طرح اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو. زیادہ سے زیادہ نام کو پروپوگیٹ کرو, اس لیے کہ یہ تو ہمارے, آپ سوچو جناب ابو طالب کے بھائی ہیں چھوٹے, آپ کی شہادت سیکنڈ اسلامک بیٹل میں ہوئی, جنگ احد. پورا ٹارگیٹ جو تھا اس وقت جناب حمزہ تھا. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں تو اسکیچ کھینچ رہا. خالی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو تینوں مجلسیں جناب حمزہ پہ پڑھوں. بس ٹارگیٹ جو تھا کافر اور مشرکین کا مکے سے, اس لیے کہ یہ مکے کے رہنے والے, یہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان, یہ سب جانتے ہیں. بچپنا گزرا ہوا ہے, دیکھا ہوا ہے جناب حمزہ کو. اور مکے کے جو کافرین آئے تھے فرسٹ اسلامک بیٹل میں, ابو جہل کو کس نے مارا, ابو لہب کو کس نے مارا؟ حمزہ کی تلوار تو چلی, خالد کی تلوار تو چلی, بڑے بڑے سورما بن کے آئے تھے طاقتور. حمزہ نے بہت تلوار چلائی تھی. یہ کافر و مشرکین کے سامنے دہل گئے تھے لوگ. اس کے بعد میرا مولا اور جناب حمزہ ہی تو تھے. سیکنڈ اسلامک بیٹل میں احد, سارے کافر و مشرکین کا ٹارگٹ جو ہے جناب حمزہ تھا.
کہ ان کو ختم کرو. اور یزید کی گرینڈ مدر ابو سفیان کی بیٹی بیوی وائف جس کی نسل کے اوپر بس اس سے زیادہ نہیں بولتا, زیارت عاشورہ گواہی, اس عورت نے اپنے غلام کو جس کا نام ہندا تھا, یزید کی گرینڈ مدر کا نام کیا تھا؟ ہندا تھا. یہ وہ ظالمہ ہے. آپ سوچو کہ ابو سفیان کی بیوی یزید کی گرینڈ مدر اور ان کی ماں تھی, تو اس نے کیا کیا؟ ہندا نے اپنے غلام سے کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی, اتنے دینار دوں گی, اتنا پیسہ دوں گی, تو پیچھے سے جا کے جناب حمزہ پہ حملہ کر دے. آپ سوچ رہے کہ کیا دشمنی تھی جناب حمزہ سے, کیا ظلم تھا. میسج ڈاکومنٹری ہے, آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی, بینڈ ڈاکومنٹری ہے, اس میں دیکھنا اس کا پورا کیریکٹر بتایا گیا ہندا کا, یزید کی گرینڈ مدر کا, کہ کیا ظالمہ عورت تھی. اس کا غلام جو تھا, غلام تو غلام ہی ہوتا, اس نے کہا میں آزاد کر دوں گی, تو ریلیز کر دوں گی, اور اتنا پیسہ یہ دو, تو بس کچھ نہیں کرنا, ان کو شہید کر. تو اس نے پیچھے سے جا کے, سامنے سے تو ہمت نہیں تھی حمزہ کے سامنے کوئی آ جائے. ابو طالب کا بھائی ہے, عبد المطلب کا بیٹا ہے, اللہ کے رسول اور امام علی کے چچا ہے. ایک دیوار, میں جب بار بار بول رہا دیوار سالڈ سٹون کی دیوار ہے, اللہ کے رسول کے نام پہ جان دینے والا. تو جناب حمزہ, میں نے آپ سے کہا کہ صلوات کی تسبیح کم از کم 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے جناب حمزہ کو ہدیہ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج 18 ٹائم. اب آپ میری بیٹھ کے مجلس سن رہے علی ٹی وی پہ اور سفینۃ النجات, آپ بیٹھ کے پڑھ کے ابھی ہدیہ کر دو, اس کے بعد دیکھو, پھر دعا مانگو کہ اللہ ان کا واسطہ جناب حمزہ کا واسطہ تو میری یہ دعا قبول کر. آپ دیکھو کتنا اجر ملتا. تو ہوا کیا, اس نے ٹارگٹ کیا جناب حمزہ کو, اس ہندا نے. غلام سے کہا میں اتنا دوں گی تو جا کے مان, تو اس کو چانس نہیں مل رہا تھا. ڈھونڈتے کرتے پیچھے سے جاتے, جب جناب حمزہ میدان میں لڑ رہے, اس لیے کہ اس زمانے ایک آدمی جاتا تھا. یہ چوری سے, یہ شروع سے چور لوگ, دھوکے باز, یہ جتنا خاندان ہے یزید کا سب دھوکے باز, ہپوکریٹس. پیچھے سے آ کے اس نے پیچھے سے ان کا حملہ, ان کے جگر پہ مارا, اتنی زور سے مارا, نیزہ مارا, آپ گھوڑے سے زمین پہ, بس گھوڑے سے زمین پہ گرنا تھا, آپ کی شہادت ہے. اللہ کے رسول کو اتنا صدمہ تھا, اب آگے چل کے سننا, اتنا صدمہ تھا کہ آپ تڑپ کے رو رہے تھے, میرا چچا چلا گیا, ایک دیوار تھی چلی. یعنی آپ کو کھوٹ کیا خندق میں, آپ سوچو, اس سے اندازہ لگا لو کہ جناب حمزہ کا صدمہ, تکلیف, پین. اللہ کے رسول کو کسی چیز کا پین ہو, کتنی بڑی بات, کیا پرسنالٹی ہوگی کہ کھوٹ کر دیں کہ اللہ میں نے احد میں حمزہ کو کھو دیا, اب تو علی کی حفاظت. یہ دعا ہے آپ کی. پیچھے سے جا کے اس نے مارا, جناب حمزہ گھوڑے سے زمین پہ شہید. جب آپ کی شہادت ہوگی, دشمنی کا یہ عالم ہے, گرج کا یہ عالم, کہ کافر و مشرکین کی جناب حمزہ سے دشمنی کا یہ حال تھا. کیوں تھی دشمنی جناب حمزہ سے؟ Why? Because he was supporting our prophet. پہلے دشمنی نہیں تھی, یہ تو ایک ہی مکے کے رہنے والے, ایک ہی بستی میں رہنے والے. مکہ کوئی بڑا ایسا شہر نہیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ آدمی رہ رہے, اسمال سٹی تھے, 15 20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار, اس سے زیادہ نہیں تھے. اور جناب حمزہ خاندان عبد المطلب سے, مکے کے جو سردار ہیں وہ فیملی ہے, جناب ان کے بڑے بھائی جناب ابو طالب سردار ہیں, جناب حمزہ کے والد جناب عبد المطلب مکے کے سردار ہیں. تو اتنی بڑی بات, no very well, only the best family in مکہ, سب سے اچھی ٹرائب, سب سے اچھا قبیلے سے آپ کا تعلق ہے, بنی ہاشم سے. سب جانتے تھے, یہ کافر و مشرکین جانتے تھے کہ حمزہ کتنی بڑی دیوار ہے, کتنی بڑی سپورٹر ہے رسول. آپ سوچو کہ جس نے اللہ کے رسول کی حفاظت 13 ایئرس اپنے بڑے بھائی جناب ابو طالب کے ساتھ کی, ابھی بھی خدیجہ کے ساتھ کی, پھر وہ مدینہ بھی آئے ہجرت کر کے,
وہ اور آگ لگی ہوئی تھی یہ کافر مشرکین کو کہ مدینہ کیوں چلے گئے، تو وہاں مدینے میں بھی دیوار کی طرح کھڑے رہے، چچا اپنے بھتیجے کے ساتھ دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ بدر میں ایک کافر و مشرکین کو واصل جہنم کیا، اور کیسے کیسے واصل جہنم ہوئے، ابو لہب کیسا ظالم، تبت یداہا ابو لہب، پورا سورہ ہے اس کے اوپر، وہ ظالم کو قتل کیا، اور مکے کے اور جتنے کافر تھے، جو سردار تھے، لیڈرز تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو ستایا تھا، ان سب کے گلے کاٹے، سب کے گلے کاٹے۔ تو ان کو تو آگ لگ گئی تھی، آگ لگی ہوئی تھی کہ یہ کیسا حمزہ کو ختم کر۔ تو غلام نے اب خالی گرج دیکھنا، دشمنی دیکھنا، اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ کافر و مشرکین کو مکے کی جناب حمزہ سے کتنی بڑی دشمنی تھی۔ اور یہ یزید کی گرینڈ مدر ابو سفیان کی بیوی ہندہ، اس کے نام کے ساتھ کیا ہے؟ جگر خارہ۔ کیوں بولتے ہیں جگر خارہ اس کو؟ ہندہ جگر خارہ، لیور کو کھانے والی۔ جیسی جناب حمزہ گھوڑے سے زمین پہ آپ کی شہادت ہے، یہ دوڑتی ہوئی میدان میں آئی ہے، کمبخت دوڑتی ہوئی آئی میدان میں، اور آ کر خنجر سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسلام یہ بول رہا ہے کہ باڈی کی ریسپیکٹ کرنا، ایسا کاٹا، یس کاٹ کے آپ کے لیور کو نکالا، لیور کو نکال کے رو پکا نہیں، رو کچا لیور۔ دشمنی کا اندازہ لگاؤ یہ کیسے کافر و مشرک۔ یزید کی گرینڈ مدر کیا تھی؟ اس کا پوتا یزید، اس کا بیٹا یزید کا باپ، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، آپ سمجھ لیں میری بات۔ کاٹ کے چوانا کھانا چاہ، کچا رو کھانا چاہ۔ ساری کتابوں میں، مسلمانوں کی ہسٹری میں، ساروں میں، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں۔ صحیح بخاری میں بھی، صحیح ستہ میں بھی ملے گا۔ جب کھانا چاہا تو اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ اللہ نے اس جگر کو اتنا ہارڈ کر دیا تھا، اتنا ہارڈ، سخت کر دیا تھا کہ وہ کھائی نہیں سکتے۔ ورنہ آپ سوچو، رو کھانا کوئی کھا سکتا؟ رو، وہ بھی انسان کے دل کا جگر، تم جانور کا نہیں کھا سکتے۔ لیکن یہ ظالموں کو اتنی دشمنی تھی جناب حمزہ سے، تو اب یہ دشمنی بتا رہی کہ کیا پرسنالٹی ہے، دشمنی بتا رہی کہ کیسے دیوار تھے رسول اللہ کی، یہ دشمنی بتا رہی کہ ان لوگوں کو اللہ کے رسول سے دشمنی کتنی۔ اور یہ وہ لوگ یہ سمجھ لیتے کہ اگر حمزہ ہٹ جائیں گے رسول کے سامنے سے تو ہمارے لیے راستہ کھل جائے گا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے، امام علی کی شکل میں۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ دوستو 35 منٹس یہی ہو گئے، 35-40 منٹس۔ میں نے تو سوچے نہیں تھا اتنا جناب حمزہ پہ آج کی پوری مجلس چلی گئی، اس لیے کہ بانی مجلس کی خواہش ہے، آغا صاحب کی خواہش ہے، علی اصغر صاحب کی، کہ ان کا ذکر کرو۔ بہت اچھی خواہش کی آغا علی اصغر، اس لیے کہ جناب حمزہ کا ذکر عام طور پہ ہوتا ہی بالکل نہیں ہوتا۔ نوبڈی نوز کہ جناب حمزہ، یہ معلوم ہے آپ کے چچا ہے رسول اللہ کے، احد میں شہید ہوئے۔ کیا پرسنالٹی تھی، کیا کام کیا انہوں نے؟ کام یہ کیا کہ 13، میں نے کہا نا 13 ایئرس مکے کی پروفٹ کی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر مکے میں پڑھا گیا، اللہ کے رسول نے تبلیغ کی، اگر اللہ کے رسول نے پریچ کیا 13 ایئرس، تو 3 پرسنالٹیز تھے، جناب ابو طالب، بی بی خدیجہ الکبریٰ اور جناب حمزہ، ایسا کھڑے ہوئے تھے دیوار کے۔ مولا ہے، جناب جعفر طیار ہے، خاندان کے اہل بیت کے لوگ ہیں، وہ لوگ جونیئرز ہیں، یہ لوگ سینئرز ہیں، یہ لوگ سینئر ہیں، جناب ابو طالب سینئر ہے، جناب حمزہ ان کے چھوٹے بھائی، ینگر بردر۔ تو یہ لوگ، ان کا روب اور دبدبہ ہے مولا کا۔ مکے میں کیا روب تھا، مولا تو بچے ہیں ان لوگ کے سامنے نا، بھتیجے، ایسا روب اور دبدبہ جناب حمزہ کا اور جناب ابو طالب کا، جو مکے میں آج کلمہ مسلمان پڑھ رہا، یہ 2-3 پرسنالٹیز کی طرف سے پڑھ۔ جناب ابو طالب، بی بی خدیجہ الکبریٰ ہماری ماں، لاکھوں سلام ہماری ماں کے اوپر، کل بولوں گا بی بی کے اوپر، اور جناب حمزہ۔ تو میں آپ سے بھی بول رہا، جو سن رہا ہوں مجھے علی ٹی وی پہ یا سفینۃ النجات یا بعد میں کوئی سن، کہ پلیز یو شوڈ نو اباؤٹ جناب حمزہ، آپ ان کے بارے میں جانو، گوگل پہ جاؤ، معلوم کرو، ان کی نظر کرو، اپنے بچوں کے نام حمزہ پہ رکھو، ان کی نظر کرو، روز ان کے اوپر صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو۔
کم از کم 18 کم از کم 9 مرتبہ 9 ٹائم سلوات کتنی دیر رہی. یہ ایسی جادو ہے دوستو, تم یہ پڑھ کے دیکھو تمہارے حالات کیسے بدلتے, تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی. جناب حمزہ کا واسطہ. اب سنو, بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں, جناب حمزہ پہ آج مجلس ختم کر دوں گا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو اتنا اس کو گرج تھا, اتنی تکلیف تھی یہ ظالمہ کو, یزید کی گرینڈ مدر کو. آپ کے جگر کو کاٹا, کاٹ کے نکالا, کھانا چاہا, اللہ نے اس کو سخت کر دیا, نگل گیا, چھوڑ دیا. اس کے بعد جناب حمزہ کو اسی میدان احد میں شہید ہونے کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی, اسلام نے جنگ جیت لی, وہیں پہ آپ کی گریو بنی اور آپ کی گریو پہ آپ کو سپرد خاک کیا گیا. اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو جناب حمزہ کی, جناب حمزہ کی خوشنودگی کے لیے اور اللہ کے رسول اور مولا اور ساری بیویوں کی خوشی کے لیے, جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی خوشی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات جہاں پہ بھی آپ لوگ بیٹھے پڑھیے. بسم اللہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آغا علی اصغر اور جتنے مولا کے چاہنے والے جو دعاؤں کو لے کے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے, جناب حمزہ اور محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے اور ان کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تو جناب حمزہ کو وہی دفن کیا میدان احد. اس کے بعد جتنے شہدائے احد تھے, جتنے شہدائے احد تھے, ان کی گریو بھی وہیں بنائی. آج ان کی گریو موجود ہے جناب حمزہ. اطراف میں پوری ایک باؤنڈری لگی ہوئی, لیکن یہ ظالمین نے کیا کیا, ان کو بھی زیادہ دور کر دی. گیٹ کے اوپر سے, گیٹ میں سے ایسا دیکھتے تھے, اب گیٹ کے اوپر ظالمین نے پلاسٹک لگا دی. کیا ظلم ہے یار, وہی جگر خارہ کا ظلم آج تک چل. I'm really sorry to say this. I'm really sorry to say this. ظلم کی انتہا ہے کہ جناب حمزہ آلموسٹ 100 میٹر 200 میٹرز پہ آپ کی گریو ہے, پوری باؤنڈری لگی ہوئی, اور گیٹ تھی, گیٹ میں سے لوگ زیارت کرتے. اب گیٹ کے اوپر پلاسٹک لگا دیا کہ دکھنا ہی نہیں. یہ تو ظلم ہے. پھر اپنے آپ کو مسلمان بولتے یار, پھر اپنے آپ کو مسلمان بولتے. Anyhow, I don't want to comment. اللہ دیکھیں گا ان کو. بس جنگ احد کے بعد جب پورا اسلام, اللہ کے رسول پلٹ کر آئے مدینہ منورہ, 4 کلومیٹر کے اوپر ہی ہے احد کا میدان. جب سیکنڈ اسلامک بیٹل ہوئی تھی, وہاں سے صرف 4 کلومیٹر کے اوپر مدینہ شہر واپس آئے. جب واپس آ گئے تو مکے میں, اس لیے کہ احد میں کافی مسلمانوں کی شہادت ہوئی, کافی مسلمان. تو مدینہ کے ہر گھر میں, مدینہ کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا, ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا. کیا ماتم ہو رہا تھا؟ اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہے تھے سر مدینہ. تو آپ پلیز غور سے سنو, بالکل میں آخری سٹیج پہ 45 منٹس کی مجلس ہوگی. جب ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول نے یہ پیغام بھیجوایا مسجد سے کہ ہر آدمی اپنے اپنے شہید کا ماتم کر رہا, کوئی میرے چچا پہ رونے والا نہیں. تو سارا مدینہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آگے جناب حمزہ کا پرسہ دیا, جناب حمزہ کا ماتم کیا, جناب حمزہ پہ گریہ کیا. یہ وہ نص ہے معصوم کی. آج بولتے کہ حسین پہ رونا بدعت ہے. ارے اللہ کے رسول نے جناب حمزہ کا ماتم کرنے کی اجازت دی, اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ میرے چچا پہ کرو. یہ مسلمانوں کی تاریخ سے پڑھ رہا, میں اپنی ہسٹری سے نہیں پڑھ رہا. ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم میرے چچا کا ماتم کرو. تو سارا مدینہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے جناب حمزہ کا پرسہ لے کے ماتم کیا. یہ ہمارے پاس ہے. دوسری چیز بتاؤ, ایوری تھرسڈے, ہر جمعرات کو میری شہزادی کونین, مادر حسنین, خاتون جنت, سیدۃ النساء العالمین, فاطمہ بزۃ منی, وہ بی بی جمعرات کو اپنے دادا کی, اپنی گرینڈ فادر کی گریو پہ جاتی تھی, وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کر. شہزادی کونین جس کی گریو پہ جائے, اس جگہ کا نام, اس جگہ کی کیا ہوگی, وہ پرسنالٹی کیا ہوگی جس کا نام حمزہ ہے, حمزہ ابن عبد المطلب. بی بی جاتی تھی.
بی بی جا کے جناب حمزہ کی گریو پہ بیٹھتی تھی اور بیٹھ کر اب سنو وہاں کی مٹی ان کی گریو کی مٹی سے بی بی نے ایک تسبیح بنائی تھی اس خاک کی اور اس پہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اب اس سے زیادہ کیا بولے گا؟ آج جو ہم سجدہ کرتے نا وہ بھی ایک روایت ہے. اس مٹی پہ آپ نے سجدہ کیا وہاں سے مٹی لا اور اس مٹی سے تسبیح بنا کر آپ نے اس پہ اللہ کی مدح کر دی تھی. مثال کے طور پہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ جو بی بی پڑھتی تھی وہ اس وہاں کی تسبیح سے. خبر پہ جانا یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ گریو پہ جانا جو بول رہے کہ بدعت یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رسول کی بیٹی رسول کے سامنے وہ بھی کوئی اور نہیں فاطمہ سیدۃ النساء العالمین وہ بھی جاری اور جا کر خبر حمزہ پہ بیٹھ کے اپنے گرینڈ فادر کی لحد پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ گریا کر اور واپس آئے. بی بی کا جانا سنت بی بی کا اگر بی بی جاری تو ہم پہ لازم ہے واجب ہے. جب مادر حسین جا سکتی تو اب اس کے بعد کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں. وہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین جو ساری عورتوں کی سردار عالمین کی عورتوں کی سردار صرف یہ دنیا کی عورتوں کی سردار نہیں وہ بی بی جو بولے وہ شریعت اتنی بڑی بات بول رہا جو بی بی کی زبان سے نکلے وہ شریعت جو بی بی کا ایکشن ہے وہ شریعت ہے وہ شریعت بنتی گئی. وہ فاطمہ اپنے دادا کی خبر پہ جا کے جناب حمزہ کی خبر پہ جا کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی اتباں کی مٹھی لا کے تصویر. بس دوست میرا وقت ہو گیا آلموسٹ 55 منٹس کی مجلس ہو. مولا آباد رکھے مولا خوش رکھے. انشاءاللہ کل باقی باتیں کل 2 مجلسیں اور ہیں سیٹرڈے اینڈ سنڈے سیم ٹائم 11:30 11:40 تک ممبر پہ آؤں گا انشاءاللہ جیسا آج آیا. آپ جناب حمزہ کے نام پہ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. انشاءاللہ اللہ چاہے کل اور جو آغا صاحب نے ٹاپک دیے اس ٹاپک کو کور کروں گا. آج I was not expecting کہ جناب حمزہ پہ پوری مجلس نکل جائے گی اس لیے کہ یہ پرسنالٹی ہے اس کی ایسی پرسنالٹی ہے. کل انشاءاللہ اور کچھ باتیں جناب حمزہ کے بارے میں بولوں گا. بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے مولا حسن مولا حسین. دوستو یہ پہلا سید الشہداء پہلا سید الشہداء. لیکن جناب حمزہ بھوکے نہیں تھے پیاسے نہیں تھے. جناب حمزہ زخموں سے چور ہو کے نہیں آئے. جناب حمزہ نے جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھائی. جناب حمزہ کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ ذبح نہیں ہوا. مولا آباد رکھے مولا آپ لوگوں کو خوش رکھے سننے والوں کو. آغا علی اصغر کی توفیقات میں اضافہ کرے. خانم کو مولا سلامت رکھے. ایک بہترین خانم ہے پونے میں اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت نیک خاتون آغا کی. دوستو آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے میری مجلس سن رہے صوفوں پہ ہو چیئرز پہ ہو ڈائننگ ٹیبل پہ شوز میں ہے چپل میں ہے تو پلیز ریموو یور شوز ریموو یور چپل. میں 5 منٹ آپ سے چاہتا ہوں کہ اب مولا حسین کی مصیبت کا ذکر بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے. ایک ایک آنسو کا اجر دے بی بی آپ ایک ایک آنسو. آج 15 محرم قافلہ جو کربلا سے چلا تھا. میں کتنی آسانی سے بول رہا 11 محرم کو جو قافلہ چلا کیا مصیبت سے چلا. دوستو ذرا کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے چوتھے امام کے دل سے پوچھے. زینب ہے لیکن حسین نہیں ہے عباس نہیں. بی بی زینب عباس بنی ہوئی تھی. ایک ایک بی بی کو سوار کیا. جب خود کی سواری کی باری آئی کوئی نہیں تھا شہزادی زینب کو سوار کرنے والا. چوتھے امام کو بھی سوار کیا آخر میں جناب فضہ کو بھی کیا. جب خود کی سواری کی باری آئی تو کوئی علی کی بیٹی کو سوار کرنے والا نہیں تھا. شہزادی کا دل پھٹ گیا دل پھٹ گیا. وہ وقت یاد آیا
وہ سواری یاد آئی جب مدینے سے چلی تھی کربلا کے لیے، تو عباس نے زانو کو طے کیا تھا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا تھا، مولا حسین نے بازو تھاما تھا تو علی کی بیٹی سوار، شہزادی نے پلٹ کر نہر کی طرف دیکھ کر یہی کہا، عباس مدینے سے چلتے وقت تم نے پردے کے لیے سوار کیا تھا، تم نے انتظام کیا تھا، تم نے سوار کیا تھا، بھیا آؤ اپنی بہن کو سوار کرو۔ میں کتنی آسانی سے بول رہا، بی بی کا دل پھٹ گیا تھا، بی بی کا دل پھٹ گیا تھا، تڑپ تڑپ کے رو کے گئے تھی، عباس تم کہاں چلے گئے، اگر آج تم ہوتے تو آج زینب کا یہ حال نہیں ہوتا، بھیا میرے بازوؤں میں رسن ہے، میرے سر پہ چادر نہیں۔ عزیزوں اس کے بعد جب یہ قافلہ چلا تو مختل سے ایک ایسی جگہ سے گزرا جب ساری لاشیں تھی۔ ابھی آپ نے ریزر بردر سے بھی سنا کہ جب تدفین کے وقت چوتھے امام آئے تو یہی کہہ رہے تھے، آپ کو معلوم جب یہ قافلہ جا رہا تھا، آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ آپ کی بھی اولاد، مولا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ جب لیلا نے علی اکبر کے لاشیں کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا، اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جس نے 18 سال اپنے بچے کو پالا ہے، اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کے شادی کے ارمان تھے، جب اس نے علی اکبر کے لاشیں کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا، لیلا کا دل پھٹ گیا، دل پھٹ گیا، لاشیں کو دیکھ کر کہا میرے لال، ارے شادی کے ارمان تھے، آج تمہارا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے۔ کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ علی اکبر کا لاشا تھا۔ ماں نے اونٹ کی بلندی سے کہا کہ میرے لال آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، بیٹا جب دھوپ کو دیکھوں گی تمہارا لاشا یاد آئے گا۔ عزیزوں قافلہ آگے بڑھا، رباب نے دیکھا کہ علی اصغر کا چھوٹا سا لاشا جلتی ہوئی ریت پر ہے۔ ماں نے تڑپ کے کہا میرے لال تم بھی نہیں رہے، تمہارا جھولا بھی جل گیا، ماں کس کے سہارے زندہ رہے۔ پھر آگے بڑھا، ام فروا نے قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا تو تڑپ کے کہا میرے لال ہائے کربلا کے دھولے، تمہارا لاشا پڑا ہوا۔ ہر بی بی نے اپنے وارث کو یاد کیا، لیکن دوستو وہ لمحہ عجیب تھا جب جناب زینب نے دیکھا کہ نشیب سے جب یہ قافلہ گیا کہ وہاں مولا حسین کا پامال لاشا پڑا۔ رہے میں کیسا بول دیا، کتنی آسانی سے بول دیا میں نے یہ جملہ، میرے مولا حسین کا پامال لاشا تھا اور چوتھے امام وہاں کھڑے ہوئے سر سے پیر تک کانپ رہے تھے۔ بس یہ دیکھ کر شہزادی کو حفاظت کرنا امامت کی، اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ دوستو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بی بی زینب اونٹ سے زمین پر آئی۔ آپ سوچو، تصور کرو، اس لیے کہ جب اونٹ سے زمین پر آئی، زمانے کا امام زیارت نائیہ میں سلام کرتا، آپ میری طرف دیکھو کیا بول کے سلام کرتا امام، سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ دوستو میری شہزادی جب آئی نیچے تو اس انداز سے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ جیسے ہی آئی نیچے چوتھے امام متوجہ ہوئے، کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو۔ شہزادی نے کہا بیٹا تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس وقت امام کی طرف جوان بیٹا تڑپ کے کہا پھوپھی اماں کیسے سنبھالوں، ارے میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، ارے میں بابا کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا، جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال کر دیا۔ الہی سیدی و مولایا، پروردگار میرے مولا حسین کے نام بی بی زینب کے نام پہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے۔ پروردگار یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ آغا علی اصغر کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اللہ ہم سب کو جناب حمزہ کی مدینہ منورہ اور جنت البقیع اور سارے معصومین کی زیارت نصیب ہے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں کچھ نام پڑھ رہا، آپ ان پہ فاتحہ پڑھ دیں پلیز۔ مولا سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔
آپ ان ناموں پہ فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحوم الحاج علی محمد کاکولین، علی اکبر کاکولین، عبد الحسین کاکولین، نرجس کاکولین، باخر کاکولین، عباس علی کاکولین، محمود صادقین، صغرا ریحانی، رقیہ صادقین اور رباب صادقین، ان مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔